اس کے ساتھ گاؤں کے 4 سے 5 لڑکوں نے چٹوں نے ایک ناجائز بچہ بھی پیدا کیا۔ والدین کو کس طرح سے پتہ چلا اور یہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب چھوٹی بہن کے ساتھ بھی آخر وہ دن آ گیا کہ جب فضیلت جو تھی اس کا آخری ٹائم آ گیا اور انہوں نے اس کو 1.5 لاکھ روپے میں بچہ فروخت کرنے کی، لیکن وہ بچہ آج پورا گاؤں مل کے اس کو پال رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے۔ یہ ویڈیو ہے ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں یا وہ کہیں جاب کرنے جاتی ہیں یا گاؤں میں کہیں کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہیں تو اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا اور اپنی بیٹیوں کی مائیں جو ہیں وہ رکھوالی کریں، ان کی دوست بنیں، ان کی ہر بات کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ واقعہ ہے ننکانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 4 میں افسوسناک اور انسانیت سوز جو ہے واقعہ پیش آیا۔ وہاں کی ایک چٹو نامی لڑکی جس کا نام فضیلت بتایا جاتا ہے، گھر میں پیار سے اس کو چٹو کہتے ہیں۔ چٹو جو ہے اس کی عمر 18 سال اور اس کے ساتھ گاؤں کے 4 سے 5 لڑکوں نے مل کر زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا۔ چٹو نے ایک ناجائز بچہ بھی پیدا کیا۔ چٹو جس کا نام فضیلت بتایا جاتا ہے، اس کو جب زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس کو یہ پروسیس سارا گزرا کیسے، والدین کو کس طرح سے پتہ چلا اور یہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ جو اس کی بہن ہے اس کو بھی زیادتی کا نشانہ کون بنانے لگا تھا۔ اس کے بعد اس کا شوہر جعلی طور پہ کون بنا اور کس طریقے سے اس کو کون سے ہاسپٹل لے جایا گیا، والدین کو کسی بات کی بھی کانوں کان خبر نہیں۔ چٹو جو ہے وہ ایک لیمو کے باغ میں کام کرتی تھی، لیمو توڑنے جایا کرتی تھی، جس کی اس کو 1200 یعنی کہ ٹوکری کے حساب سے دہاڑی ملتی تھی کہ وہ سارے گھر والے مل کے 2 بیٹیاں اور ماں باپ لیمو توڑنے جاتے تھے اور وہاں پہ ایک ٹوکری کے حساب سے 4 سے 5 یا 8 ٹوکریاں بناتے تھے، جس سے 1500 روپے دہاڑی کما کر گھر لے کے آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چٹو کے ساتھ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے گن پوائنٹ پہ زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا، جس پر اس نے گھر آ کر کیوں نہیں بتایا۔ اس کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے۔ اگلے دن گئی پھر وہی کام، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی والدہ کو گھر آ کے بتاتی۔ فضیلت نے یہ بات گھر آ کر نہیں بتائی۔ جب دن گزرتے گئے، 2 سے 3 ماہ گزر گئے، وہ اس کو زیادتی کا نشانہ ڈے بائی ڈے بناتے رہے۔ اس کے بعد طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی۔ اکثر آپ کو پتہ ہے پریگننسی میں عورتوں کو وامٹنگ کی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فضیلت نے گھر آ کر کیوں نہیں بتایا۔ لیکن حیرت کی بات یہاں پہ یہ ہے، سب سے عجیب یہاں پہ یہ لگا کہ والدہ جو ہوتی ہے ان کو اپنی بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جب بیٹی پریگننٹ ہو گئی ہے، ان میرڈ بیٹی آپ کی باہر کھیتوں میں کام کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، وہ گھر آتی ہے، آ کر آپ لوگوں کو کچھ بتاتی نہیں ہے تو ماں کو تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ ایون کہ جب پیریڈز ہوتے ہیں، ماہواری آتی ہے لڑکیوں کو، پھر بھی ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، اور کماری لڑکیوں کا تو زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور اس طرح کی جو کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا بھی چاہیے۔ اس پر بھی ماں کو نہیں پتہ چلا، وہ صحن میں پھرتی تھی، آتی تھی، جاتی تھی، پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ اور اس کے بعد جو اس کا جعلی شوہر ان میں سے لڑکا بنا، اس کو ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا، جا کر وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کروائی گئی۔ اب ڈاکٹر کو اس بات کا نہیں اس وقت پتہ تھا کہ یہ لڑکی ان میرڈ ہے، تو انہوں نے کہا بچے کی گروتھ ہو چکی ہے، اتنے ماہ گزر چکے ہیں، اب بچہ جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو پیدا کرنا پڑے گا، جتنے مرضی آپ پیسے دے دیں، اس سے جان کا خطرہ ہوگا۔ اس پر بھی فضیلت نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ ڈرتی رہی، وہ اس کو گن پوائنٹ پہ ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے اور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس طرح کے اوباش مرد بھی پائے جاتے ہیں جو گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، جو کہ کام کرنے آتی ہیں۔ اگر آپ ان سے کام کروا رہے ہیں تو وہ کام کرتی ہیں، اس کا معاوضہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا کہ جب فضیلت جو تھی اس کا آخری ٹائم آ گیا اور اس کے بعد ان کے والدین کو اس نے بتایا
کہ یہ بات ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں۔ جب والد نے کہا کہ وہ کھانا زیادہ کھانا شروع ہو گئی، ہم اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا مسئلہ، اس کو پسینے بھی بڑے آتے تھے، ٹھنڈے پسینے آتے تھے، طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ تو اس پر پھر اس نے ایک دن بتایا کہ میرے ساتھ گاؤں کے 4 لڑکوں نے اس طرح سے زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد میں اب ماں بننے والی ہوں۔ اس پر اس کا باپ اور مائیں پریشان ہو اس پر اس کا باپ اور ماں پریشان ہو گئی، اور اس کو لے کر اس گاؤں سے دوسرے گاؤں شفٹ ہو گئے۔ 5 جو چک تھا وہاں سے 4 چک میں وہ آ گئے، وہاں پہ رہنا سٹارٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد وہاں پہ جو گاؤں کی دائی تھی اس کو بلایا گیا۔ وہ وقت آ گیا جب بچے کو اس نے جنم دینا تھا۔ فضیلت نے دائی کو بلوایا گیا اور اس کے پاؤں میں دوپٹہ رکھا گیا۔ ایک باپ کتنا بے بس ہو گیا کہ نہ تو اپنی بیٹی کو اس ٹائم مار سکتا تھا اور نہ وہ اس ٹائم جی سکتا تھا۔ اس کے بعد جب چھوٹی بہن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے لگا، لیکن وہ تھوڑی سمجھدار نکلی۔ جب اس کو انہوں نے پکڑا تو وہ بھاگی وہاں سے، اس نے مار پیٹ ان کے ساتھ کی، اور واپس گھر آ کر فوری طور پر اپنے والدین کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور والدین وہیں پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری ایک بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، اب دوسری بیٹی کو بھی اس طرح زیادتی کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ دائی گھر پر آ گئی اور وہاں پہ اس نے کہا کہ اس کو کسی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لے جائیں، لیکن کس طرح سے لے کے جائیں گے، اس کا شوہر کون ہے، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ID کارڈ کی کاپی مانگیں گے، سب کچھ ہوگا، وہاں پہ بھی نہیں جا سکے۔ خیر کسی طریقے سے دائی نے اس بچی کا اس ٹائم ساتھ دیا، جو 18 سالہ چٹو فضیلت ہے، اور وہاں پہ اس نے بچے کو جنم دیا۔ بچہ جو تھا وہ بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بچی بتاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو دیکھا اور مجھے اس پہ بڑا پیار آ رہا تھا، لیکن میں اپنے والدین کی عزت کو بچانے کے لیے وہ بچہ پھر ہم نے بیچ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو 5 چک کا ڈاکٹر تھا جس سے الٹرا ساؤنڈ کروائی گئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو 1.5 لاکھ روپے میں بچہ فروخت کرنے کی بات بھی کی۔ اور اس کے بعد یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، آ کر انہوں نے فوری طور پہ جو بچہ تھا وہ اسی ڈاکٹر کو دے دیا، اور کہا یہ گیا کہ ہم جب چاہیں گے اس بچے سے ملیں گے۔ پھر اس کے بعد جو لڑکی کا فضیلت کا والد ہے، اس نے پولیس کو کال کر کے محمد اکرم نے یہ بتایا کہ میری بیٹی نے، کماری بیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، آپ اس کو لے جائیں، اور اس کے بعد نمبر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ جو ملے اس کو اعتماد میں لے کر ان کے گھر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہی ڈاکٹر نے لیا ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، جس نے اس وقت ابارشن نہیں کی، اور اس نے بچے کو جنم دینے کا کہا کہ ٹائم گزر چکا ہے۔ محمد اکرم کہتا ہے جب میری بیٹی کے گھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس ٹائم میں اتنا جذباتی ہو گیا اور اتنا غصے میں آ گیا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی مار دوں گا اور اس بچے کو بھی مار دوں گا، لیکن پھر میری بیگم نے مجھے پکڑ لیا کہ ہم بچہ کسی کو اللہ واسطے دے دیتے ہیں، اور بیٹی ہماری، ہم اس کی عزت بچاتے ہیں۔ لیکن اب اس کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو گئی بیچاری کی، پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا، روتے بلکتے اس نے جب بتایا، وہ صحیح طریقے سے بتا بھی نہیں رہی تھی۔ جب اس کی دوسری بہن کے ساتھ یہ ہونے لگا تو اس نے فوری طور پہ پولیس کی گاڑی کو روکا اور کہا کہ یہ بندہ میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا، اس کو پکڑ لیں۔ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی ہوتی ہیں، باپوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، باپ سارا دن باہر کام کرتے ہیں، لیکن مائیں اپنی بیٹی کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ کیا 9 مہینے تک فضیلت کی والدہ کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، ان میرڈ ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کے دن رو رو کے گزار رہی ہے۔ ادھر سے اس کو گن پوائنٹ پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ڈیلی زیادتی ہو رہی ہے، پریگننسی کے باوجود بھی اس کے ساتھ 4 لوگ مل کر زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس میں قصور فضیلت کا نہیں تھا، قصور اس کے والدین کا تھا، جنہوں نے بچی کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب اس بچے کا فیوچر کیا ہوگا، اس بچے کا باپ کون ہوگا، 5 لوگوں میں سے کون باپ ہوگا، سب مل کے زیادتی کرتے تھے، کس کا بچہ ہوگا وہ، اور فضیلت کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب فضیلت سے کون شادی کرے گا؟ 18 سال کی وہ لڑکی ہے جس نے ان میرڈ نے بچے کو جنم دے دیا، جو بچہ ڈاکٹر لے گیا۔ اب پولیس انوالو ہوئی اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا سارا معاملہ، اور پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 4 لوگ جو حراست میں لے لیے گئے ہیں، 2 ابھی بھی لوگ بھاگے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیں گے۔ تو کہہ رہا کہ پورے گاؤں میں میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، الٹا ہمیں مار پیٹ کی جاتی ہے، ہمسائے بھی آ کے مارتے ہیں جو ان کے مدعی ہیں کہ آپ پیسے لے کے صلح کر لیں۔ کیا پیسے لے کے صلح کرنے سے فضیلت کی عزت واپس آ جائے گی؟ کیا پیسے لے کر صلح کرنے سے
फजीलत ने जो बच्चा पैदा किया है उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? क्या पैसे लेकर उस जख्म को भरा जाएगा जो 9 महीने तक ज्यादती का निशाना बनती रही, अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर चुप रही, उस गन की, उस पिस्टल की धमकी से रोती रही, अपने आप को बचाती रही और डरती रही? क्या जोरावर लोग जो हैं, क्या जो मालिक लोग हैं वो खुदा बने बैठे हैं? क्या जिनके पास औरतें जॉब करने जाती हैं, खेतों में काम करने जाती हैं, या कोई मैनेजर उन्होंने अपनी सेक्रेटरी वगैरह रखी होती है, क्या वो उनके ऊपर खुदा लग जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती हिरासा करते हैं? आज वो दौर नहीं रहा। चाहे आप गांव में रहते हैं या चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी जॉब कर रही हैं, कोई भी आपको इस तरह से हिरासा करने की कोशिश करे, उसी वक्त अपने घर वालों को आके बताएं, अपनी किसी दोस्त को बताएं, ताकि इस तरह के वाक़यात रूनमा ना हों, ताकि इस तरह के नजायज़ बच्चे जो हैं उनको किसी और फजीलत को जन्म ना देना पड़े। इसी तरह पत्तोकी में हुआ था, लेकिन वो बच्चा आज पूरा गांव मिलके उसको पाल रहा है, जो सगे मामू ने अपनी भांजी के साथ किया था, और वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद उसने बच्चे को जन्म दिया, जिसपे गांव के सारे सरपंच जो थे उन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि बच्चे को हम ईदियों में भी नहीं देंगे, हम खुद पालेंगे। लेकिन इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? भविष्य नहीं कहना चाहिए, सॉरी, ये इंडिया का लफ्ज़ है। इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? वालिदैन अपनी आंखें खोलें, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत करें, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं। 4 साल की बच्ची को भी बताएं कि अगर आपको कोई बैड टचिंग करता है तो घर आकर बताएं। चाहे आपका चाचू, मामू, हमसाया कोई भी है, अपने पापा के अलावा अगर आपको कोई भी कहीं भी बैड टचिंग करता है, बच्चों को ये चीज़ें समझाएं। लेकिन 18 साल चिट्टो जो थी वो बच्ची नहीं थी, वो 18 साल की जवान लड़की थी। जो आप कह रही है कि ये गलत था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर वो ज्यादती करने लगे थे, उन्होंने जबरदस्ती बांध तो नहीं लिया था। अजीब बात यहाँ पे यह भी है, चिट्टो की बहन बताती है कि हम सारे इकट्ठे ही लीमू तोड़ने जाते थे, लेकिन कभी हम पहले आ जाते थे, कभी ये पहले आती थी, कभी वो बाद में आती थी, कभी शाम को आती थी, फिर आके लेट जाती थी। 9 महीने तक चिट्टो की माँ जो थी वो कहाँ थी? इतनी बेखबर थी कि उसको अपनी बेटी का नहीं पता। आज पूरी दुनिया में उसकी बेटी की इज्जत नीलाम हो चुकी है, पूरे गांव में ये बात पता चल चुकी है। कौन शादी करेगा चिट्टो से? सोचने की बात है, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अब वक्त नहीं रहा सहने का, चुप रहने का। चाइल्ड प्रोटेक्शन वुमेन के लिए एक काउंटर बना दिया गया है। कोई भी आपको हिरासा करने की कोशिश करे तो फौरी तौर पे अपनी वालदा को एतमाद में लें, अपने वालिद को लें, अपने बहन भाइयों को, अपनी किसी सहेली को, लेकिन बताएं ज़रूर। चुप रहेंगे तो फिर ऐसे ही नजायज़ बच्चे पैदा होंगे जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।